for it, because the direct impact of this descending into a prolonged civil war, this is what we think will happen. It will be a prolonged, protracted civil war, and the country that will be most affected after Afghanistan will be Pakistan. ہماری کی تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا. اس کی پلاننگ، اس کی منصوبہ بندی کے جو تانے بانے ہیں وہ ہمیں واضح طور پر این ڈی ایس اور را کا اس میں ہمیں نیکسس دکھائی دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ ود انیکا نثار. ناظرین، افغانستان ایک ایسا ملک جو کہ اس وقت پوری ہی دنیا کی نظروں کے اندر آیا ہوا ہے، اور نظریں گڑی ہوئی اس لیے ہیں کیونکہ افغانستان کے اندر بتدریج صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے. بہتری کی بجائے تمام فریقین کے بیٹھ کر گفت و شنید کر کے مسائل حل کرنے کی بجائے خانہ جنگی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کے اندر افغانستان کے سیولینز سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں. طالبان نے افغانستان آدھے سے زیادہ اپنے قبضے میں کر لیا، اور اب وہ ہیلی کاپٹر، وہ ایکوپمنٹ جو کہ دوسرے ممالک نے بھی دیا تھا افغانستان کو، وہ بھی اب طالبان کے قبضے میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے. تیزی سے کابل کی طرف بڑھتے ہوئے طالبان اب کابل کے حکومت کے اوپر نظریں گاڑے ہوئے ہیں، اور ایسی صورتحال میں سٹپٹائی ہوئی کابل حکومت اس وقت کوئی نہ کوئی مہرہ ڈھونڈ رہی ہے جس کے اوپر وہ اپنے کندھوں سے اٹھا کر ساری ذمہ داری ڈال سکے. اور ایسی صورتحال میں بھارت اس کی مدد کر رہا ہے پاکستان پر الزام دھرنے میں. بھارت اور افغانستان کی ایجنسیز پاکستان کو جہاں ملائن کرنے میں اس وقت بزی ہیں، جہاں پروپیگنڈا مشین عروج پر گیا ہوا ہے، وہیں آج فورن منسٹر شاہ محمود قریشی نے داسو اٹیک کی کہانی بھی کھول کر سامنے رکھ دی. داسو اٹیک میں جو اٹیکرز تھے، جو پورا گینگ تھا، وہ افغانستان کے اندر افغانستان کی اور بھارت کی ایجنسیز کے تھرو اور ان کے انڈر ٹریننگ پائی انہوں نے، اور اس کے بعد پھر چائنیز کو اٹیک کیا. پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑھنے کے خدشات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. افغانستان کے اندر جیسے جیسے صورتحال بگڑ رہی ہے، ویسے ویسے پاکستان کی اعلیٰ اشرافیہ اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی پریشان ہیں کہ افغانستان میں جو بھی ہوگا اس کا براہ راست اثر پاکستان پر پڑے گا. ایسی صورتحال میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. دنیا تک پاکستان کا موقف پہنچ رہا ہے یا وہ ای یو ڈس انفو لیب کا جو پروپیگنڈا تھا اسی طریقے سے اور اسی سمت کے اوپر بھارت نے افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کرنا شروع کیا ہے اس کا ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں یا نہیں؟ دیٹ از این امپورٹنٹ کوسچن ایز ویل. ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں آج کے پروگرام میں ان کا تعارف کرواؤں گی. منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کے مستقل مندوب ہیں یونائٹڈ نیشنز میں. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر شہری رحمان یو ایس اے کے اندر پاکستان کی امبیسڈر بھی رہ چکی ہیں اور ریجنل معاملات کے اوپر بھی نظر رکھتی ہیں. بہت شکریہ، آپ نے بھی جوائن کیا. ان پہ شہری صاحبہ، کچھ خواتین کے معاملات، کچھ خواتین کے خلاف جو آج کل اٹیکس بڑھ رہے ہیں، واقعات بڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے منیر اکرم صاحب، میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. پاکستان کو ایک بیڈ گائے کے طور پر پورٹرے کیا جا رہا ہے بھارت اور افغانستان کی طرف سے بالخصوص، اور ایسے میں پوری پروپیگنڈا مشین اس وقت چرن کر رہی ہے، فیک نیوز چرن کر رہی ہے، ایسی خبریں پاکستان کے خلاف چرن کر رہی ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی ہم لوگوں نے جو اجلاس بھارت کی سربراہی کے اندر دیکھا، اس میں بھی پاکستان پہ الزام لگایا گیا. اس تمام فیک نیوز پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ایسے ٹائم پر جہاں پاکستان آلریڈی افغان پیس پروسیس کا حصہ تھا، ہے اور امن چاہتا ہے افغانستان میں، کیا کیا جا رہا ہے and what more can we do؟ منیر اکرم صاحب جی، پہلی چیز تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پرسپشن کچھ پھیلائی جاتی ہے کہ ہم پاکستان ایک بیڈ گائے کی طرف سے پرسیو کیا جاتا ہے، یہ تو صرف ویسٹرن میڈیا میں ہے اور ہندوستانی میڈیا اور افغان جو میڈیا ہے اس میں ہے. ہماری جو پوزیشن ہے، سٹیٹس ہے، وہ ریسپیکٹڈ سٹیٹس ہے. سب جانتے ہیں کہ ہم نے کتنی مدد کی ہے افغان پیس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ہمارا کتنا اہم رول ہو سکتا ہے اس خطے میں. تو یہ تو پہلی کلیریفیکیشن میں دینا چاہتا ہوں.
दूसरी चीज, हिंदुस्तान और जो उनके दोस्त हैं अफगानिस्तान वगैरह में, उन्होंने तो अपना नैरेटिव चलाना है। इस वक्त वो काबुल में काफ़ी डेस्परेट हैं, तो उन्होंने कैंपेन चलाया है कि किस और को ब्लेम करें, उनकी खुद की जो खामियाँ हैं उसमें दूसरे को ब्लेम करें, और कि क्यों ये रिवर्सल्स हो रही हैं उनके खिलाफ। उसको हमने रिवर्स किया है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के बाद में, हमारी व्यूज़ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तहत सर्कुलेट हमने करवाया है सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को और पूरी यूएन मेंबरशिप को। मैं जो सलामती काउंसिल के जितने मेंबर्स हैं उनसे मेरी मुलाकात हर दूसरे रोज़ होती रहती है। उनके साथ उनको पूरा ब्रीफ करते रहते हैं जो हमारे कोशिशें हैं कतर में, जो दोहा में जो मुज़ाकरात चल रही हैं, बाकी जो हमारी बायलैटरल एफर्ट्स चल रही हैं, उन सब की हम उनको पूरी अपडेट देते रहते हैं। वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान का रोल बहुत अहम है इस वक्त। तो हमें यकीन रहना चाहिए, हमने अपनी पोजीशन साफ कर ली है। मुश्किलात दूसरी तरफ हैं और उनकी मुश्किलात को भी हम हल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। राइट अच्छा मुनीर अकरम साहब, अफगानिस्तान एक बड़ा सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है पूरी दुनिया का एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि जो अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल होगी वो ऑटोमेटिकली एक ऐसे रीजन को इम्पैक्ट करेगी जहां इमीडिएट नेबरहुड के अंदर ही 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं। क्या दुनिया को इस मामले की, और स्पेशली ये जो इनखला अमेरिका का कुछ इस तरह से हुआ कि हमें 20 सालों में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग भी नहीं नज़र आई और अब जो सिचुएशन है वो खाना जंगी की तरफ भी बढ़ चुकी है, क्या दुनिया को इसकी संगीनी का अंदाज़ा है, और अगर है तो पाकिस्तान को किधर प्लेस्ड देखती है दुनिया? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान का रोल तो माना जाता है कि बहुत अहम है। जो ट्रोइका है, जो तीन सब में दुनिया की सब में बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका है, रूस है और चीन है, उन्होंने हमें इनवाइट किया है वो ट्रोइका प्लस फॉर्मेट पे, और यही फॉर्मेट इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त इनकरेज करने के लिए कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो। उसके लिए ये फॉर्मेट सब में अहम है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पाकिस्तान का रोल इसमें एक्टिव है, पॉजिटिव है। जहाँ तक कि खित्ते की जो सलामती की बात है, वो सब समझते हैं कि अगर अफगानिस्तान में अगर सिविल वॉर होती है तो उसकी इम्प्लिकेशंस पूरे खित्ते के लिए होंगी, क्योंकि वहाँ दहशतगर्द काफ़ी बैठे हुए हैं। टीटीपी जैसे दाइश है और ETIM है जो चीन के ख़िलाफ़ है, IMU है वो उज़्बेक्स हैं। तो इन सब को हमें कंट्रोल करना होगा और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी इनको कंट्रोल करने के लिए। पर इस वजह से जो पहली चीज़ जो बहुत अहम है कि अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत आए जो सबको मंजूर हो, इंक्लूसिव हो और वो अमन ले आ सके पूरे मुल्क में। तो ये पहली कोशिश है। दूसरी हमारी कोशिश इसके साथ ही जारी रहेगी, वो ये है कि दहशतगर्दी जो हमारे खिलाफ और दूसरों के खिलाफ जो हो रही है अफगानिस्तान से, जिसका जिक्र फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी किया है, वो दहशतगर्दी बंद की जाए। और वो बंद जब होगी जब अफगानिस्तान में अमन आ। राइट अच्छा मुनीर अकरम साहब, पाकिस्तान क्योंकि एक एग्रीव्ड पार्टी है, पाकिस्तान ने बड़ा सफ़र किया है इस वॉर ऑन टेरर में। अगर अफ़गानिस्तान के बाद किसी और कंट्री ने सफ़र किया है तो वो पाकिस्तान है। व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिस तरह आपने फरमाया और बजा फरमाया कि दुनिया को नज़र भी आ रहा है और दुनिया को मालूम भी है कि पाकिस्तान का किरदार इस तमाम पीस प्रोसेस में, अफ़गान पीस प्रोसेस में क्या रहा, और पाकिस्तान ने कितनी तगोदो की इस सारे मामले को सेटल करने के लिए, और अब जो खाना जंगी है उसका मलबा पाकिस्तान पर नहीं डाला जा सकता। बट क्या दुनिया पाकिस्तान को एक एग्रीव पार्टी के तौर पर अंडरस्टैंड करती है उसकी सिचुएशन को? क्या उनको पाकिस्तान के नज़रिए का और पाकिस्तान की कुर्बानियों का भी अंदाज़ा है, या हमें कुछ मज़ीद करना होगा दुनिया को इस बात का अंदाज़ा देने के लिए कि हम लोग वी हैव लॉस्ट मोर देन 70,000 लाइव्स हियर? ये देखें, हर मुल्क अपनी खुद की नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है।
اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے اس وقت. ہمارا نیشنل انٹرسٹ غریب پارٹی تو ہم ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے, پر ہمارے ساتھ جو انٹریکشن ہوگا وہ سب لوگ دیکھیں گے کہ جی پاکستان کا رول کیا ہو سکتا ہے خطے میں, اور وہ کس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو مدد کر سکتا ہے اور خود کو مدد کر سکتا ہے. تو ہماری جو آبجیکٹو اس وقت ہے کہ پاکستان میں امن آئے. پاکستان میں امن جب آئے گا جب افغانستان میں امن ہوگا, تو پھر ہمارے اوپر اس کی ریپرکشنز کم ہو جائیں گی. تو ہماری پہلی کوشش یہی ہے کہ امن آئے, ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے تحت آئے, اور وہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ایسا ہو جو انکلوسیو ہو اور سب افغان پارٹیز کو وہ رضامند کریں اور امن لے آئیں. تو یہ ہماری پہلی کوشش ہے اور سب میں زیادہ بڑی آبجیکٹو یہ ہے, اور اسی سے ہم جو دہشت گردی ہمارے خلاف ہو رہی ہے وہ بھی اسی راستے سے ہم روک سکیں گے. رائٹ. لیکن منیر اکرم صاحب, بڑا سمپلسٹک سا کویشچن ہے لیکن شاید بڑا ایک کور کویشچن بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ افغانستان کے امن ہمارے امن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کیا آپ افغانستان میں جس طرح کی خانہ جنگی ہو رہی ہے, مور دین ہیف آف افغانستان از انڈر طالبان ناؤ, کابل کے اوپر حملے کا خدشہ بڑا بڑھتا جا رہا ہے, کابل حکومت ابھی بڑی سٹ پٹائی ہوئی ہے, ایسی صورتحال میں مستقبل قریب میں پاکستان کے ہمسایہ افغانستان میں امن بحال ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی, میرے خیال میں سب کو احساس ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور خطے میں سب کو احساس ہے کہ امن لے آنا اور ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ افغانستان میں لے آنا موجودہ حالات میں ایک مشکل کام ہے. پر مشکل اگر کام ہے تو ہم نے پھر بھی اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہماری نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو. تو کوشش تو ہم نے کرنی ہے. مشکلات ضرور ہیں اور شاید بڑھ جائیں گی اگلے ہفتوں میں, پر ہم نے یہ کوشش جاری رکھنی ہے. اگر طالبان کی فتح ہوتی ہے تو پھر بھی ہم نے طالبان کو منانا پڑے گا کہ پوری افغانستان ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے, ملٹی ایتھنک نیشن ہے, جس میں سب جتنے بھی انٹرسٹ گروپس ہیں ان کو سب کو شامل کرنا ہوگا امن لے آنے کے لیے. تو یہ ہماری جو کوشش ہے یہ جاری رہے گی. کب اس میں سکسیس کب ہوگا, کس طرح سے ہوگا, اس پہ میرے خیال میں اس وقت ہم پروجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں اسپیسیفکلی, پر یہ کوشش ہماری جاری رہنی چاہیے. جو مذاکرات چل رہے ہیں دوحہ میں اور دوسری جگہوں میں افغان پارٹیز کے درمیان, اس کو جاری رکھنا ہے ہم نے, سو دیٹ کہ جو بھی نتیجہ نکلے, گراؤنڈ ریالٹیز جو بھی ہوں, اس میں پھر بھی ہم کچھ کوشش کر کے ہم امن لے آ سکیں اور سب پارٹیز کے درمیان ایک فیصلہ کروا سکیں جس سے امن آئے. رائٹ. اچھا منیر اکرم صاحب, سب سے زیادہ اس کے اندر رول کس کا امپورٹنٹ دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا تو ہے, یہ ہے, نوبڈی کین ڈینائی دیٹ رول, لیکن دوسرے ممالک میں چین اور روس جن کا ڈائریکٹ سٹیک ریجنل سٹیک بنتا ہے, یا پھر امریکہ جس نے 20 سال تک حکمرانی کی, وار آن ٹیرر لڑی افغانستان میں, کس کا رول اب اس نقطے کے اوپر امپورٹنٹ دیکھتے ہیں؟ جی, رول جتنی بھی امیڈیٹ نیبرز ہیں افغانستان کے, جو پاکستان ہے, چین ہے, ایران ہے, اور سینٹرل ایشینز ہے, سینٹرل ایشینز کی انٹرسٹ روس دیکھ رہا ہے ان کے بہاف پر. تو یہ ان سب کا رول ہے اپنے اپنے طور پر, اور مختلف قسم کا رول ہے. پاکستان کا ایک رول ہو سکتا ہے, ایران کے انٹرسٹ ہیں, ایران کی افیلیشنز ہیں, چین کا رول بہت اہم ہو سکتا ہے کیونکہ جو اکنامک اسسٹنس اور کوپریشن اگلے سالوں میں افغانستان کو ضرورت ہوگی وہ چین سے ہی آ سکتا ہے. چین کی بھی انٹرسٹ بہت ساری ہیں اس میں. روس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے پورے خطے میں, اور اس کے بعد میں امریکہ کا بھی رول اب تک, کیونکہ ودرو تو کر گیا, بٹ امریکہ جو فار ایگزامپل اکنامک اسسٹنس میں ان کا رول ہوگا,
یہ جو ایریل سپورٹ دے رہے ہیں وہ کتنے حد تک دیں گے, کب تک دیں گے, اس کا رول ہے. اور جو طالبان چاہتے ہیں کہ جو ان کو ڈی لسٹنگ کروائی جائے, وہ جو ٹیررزم لسٹ ہے سیکیورٹی کاؤنسل کی, اس سے نکالا جائے, اس میں بھی امریکہ کا رول ہے. تو سب جتنے پلیئرز ہیں, یہ میجر پلیئرز ہیں, یہ ٹروئکا پلس پاکستان اور ایران, یہ میجر پلیئرز ہیں اور ان کا سب کا رول ہے. اور ہم نے ان کے ساتھ شامل ہو کر کوآرڈینیٹڈ قسم کی ایفرٹس کرنی ہیں اور کوئی نتیجہ نکالنا ہے ان مذاکرات کی. Right. Munir Akram صاحب, thank you so much for joining me in the show today. It was such a pleasure having you. ناظرین, افغانستان کی صورتحال بتدریج بگڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے اور افغانستان کی صورتحال سے ڈائریکٹلی پاکستان کی صورتحال بھی امپیکٹ ہوتی ہے. آج جو کچھ شواہد کے ساتھ فارن منسٹر نے داسو اٹیک کے حوالے سے افغانستان میں افغان اور بھارتی ایجنسیز کے انڈر ٹریننگ لینے والے دہشت گردوں کے حوالے سے پردہ فاش کیا, کچھ راز فاش کیے, اسی طرح کے پتہ نہیں اور کتنے دہشت گرد جو ہے وہ وہاں پل رہے ہوں گے. سو پاکستان کے لیے ابھی بڑی فلوئڈ سچویشن ہے. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد سینیٹر شہری رحمان صاحبہ سے بھی بات کریں گے جو امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں, اور افغانستان کے معاملے پر ان سے بھی گفتگو کریں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے افغانستان کے حوالے سے, اور افغانستان اور امریکہ کے جو رویہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ, who better to explain than سینیٹر شہری رحمان صاحبہ جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں اور ریجنل معاملات کے اوپر گہری نظر بھی ہے. بہت شکریہ شہری صاحبہ, آپ نے جوائن کیا. سچ اے پلیزر ہیونگ یو. شہری صاحبہ, سب سے پہلے تو پاکستان ہمیشہ ڈو مور کی ڈیمانڈ کے تلے دبا رہا ہے بڑے عرصے سے, اور اب آج وزیر اعظم نے بولا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کو اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا ہے امریکہ نے. وی آلریڈی ہیڈ این آئیڈیا بیکاز کوڈ چل رہا تھا, کوڈ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ جو مطالبات ہو رہے تھے, اور ایک پینٹاگون سے اسٹیٹمنٹ آئی, اس اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کے اندر جو سیف ہیونز ہیں وہ پرابلم کر سکتے ہیں. ایک سوال کے جواب میں یہ بات کہی گئی. پاکستان نے تو فینسنگ کی, اس فینسنگ کی مخالفت تو افغانستان کی طرف سے ہو رہی تھی. پاکستان تو فینسنگ ہی اس لیے کر رہا تھا تاکہ آر پار کوئی کسی قسم کی جو ہے انفلٹریشن نہ ہو سکے. ایسے میں پاکستان کے خلاف ایک جو یہ ایجنڈا سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دنیا میں, کیا پاکستان اس کو کیٹر کر سکتا ہے, اینڈ اف سو دین ہاؤ؟ جی شکریہ. دیکھیے, پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ بالکل غیر متوقع نہیں ہے. بہت سے جریدوں نے, میں نے خود یہ 4 سال سے لکھا ہے, میں آج بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ ہوگا. جب بھی امریکہ عجلت میں انخلا کرے گا بغیر کسی جسے کہتے ہیں نا امن کے معاہدے کے اور مذاکرات کی بنیاد پر نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے بغیر انہوں نے انخلا کیا ہے. اور جس طرح ان کی شروعات ہوئی, جس طرح خلیلزاد صاحب ایک بڑا ایک کنسٹرکٹیو بیانیہ بنا کے رکھے ہوئے تھے جس کا زمینی حقائق سے گائے بگائے آپ دیکھتے رہے کوئی تعلق نہیں تھا, تو تب ہی نظر آ گیا تھا کہ یہ اپنی انخلا کا سوچ رہے ہیں کہ بس جان بچا کے اور تھوڑی سی عزت بچا کے وہاں سے نکلا جائے. اب یہ بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ چاہتے تھے کہ امریکہ جائے. دیکھیے, امریکہ ایک آکیوپائنگ پاور تھا اور انہوں نے جس وقت مذاکرات شروع کیے ہیں تب طالبان کے پاس قوت کا توازن بھاری تھا. جی, ان کی طرف بات آ چکی تھی. یہ ہم نے امریکنوں سے کہا تھا 2012 میں آپ بات کریں شروع, جب ایسا کوئی صورتحال نہیں تھی اور پوری فل فورس امریکن اور نیٹو اور ISAF آکیوپیشن کی وہاں تھی, تو تب وقت تھا. اور ہم بار بار کہتے رہے کہ دیکھیے یہ بعد میں صورتحال بدلے گی, اور وہ تبدیل ہو گئی. پھر جس طرح وہ غائب وہاں سے جب نکلے ہیں لائٹیں بند کر کے بگرا میں, وہ تو یہ دیکھیے یہ تو اس طرح کا ایکسیلریٹڈ ودرول کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. لیکن یہ بات بالکل غیر متوقع نہیں تھی کہ یہ سارا ملبہ جو وہاں بنے گا میس, اور میری نظر میں وہاں خانہ جنگی شروع ہو, سول وار کا کوئی اف بٹ نہیں ہے, وہ شروع ہو چکی ہے. اور وہاں پہ جو صورتحال اب بن رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے خطے کے لیے. افغانستان کے لیے تو ظاہر ہے یہ ایک پروٹریکٹڈ سول وار ہو سکتی ہے, لیکن یہ تو ہونا تھا اگر یہ بغیر کسی
جو آکیوپائنگ پاور جس کا وہاں کابل سے لے کے طالبان تک اثر و رسوخ تھا وہ اگر نہیں کر سکے تو اب پاکستان نمبر 1 کیسے کرے گا؟ نمبر 2 آپ فینسنگ کی بات کریں یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. اب تو جو پرانا بیانیہ تھا اور کچھ طالبان سپورٹرز اگر یہاں آ چکے ہیں جو وہ آ چکے ہیں, دیکھیے آنا جانا تو رہتا ہے, پاکستان کے معاشرے میں بھی ان کا ایک انٹری ہوتی ہے اور ہو چکی ہے خاص طور سے ٹرائبل علاقوں میں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست چاہتی ہے کہ طالبان کا وہاں ٹیک اوور ہو جائے. پاکستان کی ریاست اس وقت بلکہ میں سمجھتی ہوں شش و پنج میں ہے, کیونکہ یہ جو امریکہ نے صورتحال کریٹ کی ہے اور اس کے بعد کابل اور ہندوستان نے مل کے ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا بارود کی طرح سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کیا ہے, وہ ایک اسٹرانگ بیانیہ بنا رہا ہے کہ یہ سارا مسئلہ پاکستان کا ہے, طالبان اور پاکستان ایک ہیں, اور بھائی اب تو یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ کسی طرح ٹرائیکا 3 ہو 4 ہو جو بھی ہو یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے. یہ میں نے پہلے دن سے کہا تھا یہ ہوگا, آپ اس کے بارے میں اچھی طرح سوچ لیں. اور جہاں تک ہندوستان کی بات ہے دیکھیے یہ اسٹریٹجک الائنس تو سالوں پہلے بن چکا تھا, ملیٹریلی اسٹریٹجکلی بہت ہی ان کی ایک ہم آہنگی ہے اور کلوزنس ہے, اور بہت انہوں نے اس طرح کے معاہدے سائن کیے ہیں سال بھر پہلے. اس سے اب آپ کو آج نظر آ رہے ہیں سال بھر پہلے ایسے معاہدے سائن کیے جو آپ کی ہر ملٹری انسٹالیشن کو ان کے لیے ٹرانسپیرنٹ کر دیتی ہے. انہوں نے ہر چیز میں اسپیس سے لے کے ہر ٹیکنالوجی اسپائی ٹیکنالوجی ہر چیز میں کولیبریٹ کیا ہوا ہے جی. اور جو اگریمنٹ سائن ہوئے وہ کوئی نئے نہیں ہیں. آپ نے جو تیاریاں کرنی تھی چاہے بیانیے کی یا اپنے اندرون ملک اکانومی اور جمہوریت کو مستحکم کرنا تھا, پاپولیشن کو پروٹیکٹ کرنا تھا, تو یہ آپ پارلیمان کے ذریعے ایک کنسنسس بنا کے بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں. رائٹ شہری صاحبہ, یہاں اب پاکستان کے لیے سچویشن اس لیے بھی زیادہ مشکل بن گئی ہے بیکاز افغانستان کے اندر آؤٹ آف اوور 400 جو ڈسٹرکٹس ہیں اس کے اندر سے آدھے سے زیادہ افغانستان تو طالبان کے حوالے ہے. MI-35 جو گفٹ کیے تھے انڈیا نے, آج ان کے ساتھ طالبان کی تصاویر بنتی ہوئی ہم لوگوں کو دکھائی دے رہی ہیں. وہ اربوں ڈالر جو امریکہ نے افغانستان کی حکومت کے حوالے کیا تھا وہ کدھر گیا؟ انسٹیٹیوشن بلڈنگ 20 سال کا عرصہ ہے, 20 سال کا عرصہ کوئی چھوٹا عرصہ تو نہیں ہوتا, ریولوشنائز ہو جاتی ہیں چیزیں اتنے عرصے کے اندر. انسٹیٹیوشن بلڈنگ کدھر تھی کہ آج جا کر اپنے فیلیئرز کا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالنے کی افغانستان کو ضرورت پڑ رہی ہے؟ دیکھیے غنی صاحب تو مزار شریف چلے گئے ہیں, وہاں کوئی دوستم وغیرہ موجود ہیں, جنرل دوستم آپ کو یاد ہے وہ کافی جنگجو ہیں اس علاقے کے, اور دوسرے بھی نور محمد وغیرہ وہاں موجود ہیں. تو ان کی کوشش ہے اب کہ وہ وار لارڈز جو وہاں پہ ہیں ان کی مدد سے جو اتنی بڑی افغان نیشنل سیکیورٹی فورس 3-3.5 لاکھ کی بنائی گئی تھی, ان پر جیسے آپ کہہ رہی ہیں کتنے خربوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں, یہ سارے اب کدھر ہیں اور ان کی کیا قوت رہ گئی ہے, یہ بہت جلدی سب کے سامنے غائب ہوئی ہے اور ہوا میں بالکل جیسے کہتے ہیں گھل گئی ہے, پانی میں جیسے گھل جاتی ہے کوئی چیز. تو یہ افغانستان بیسکلی جی سوری ٹو سے اپنی ذمہ داری لینے تیار نہیں ہے, بیسکلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو پرزنرز جو قیدی فری ہوئے ہیں خاص طور سے طالبان اور بہت سارے ان کے ایفیلیٹڈ, جو اب تو اسلامک اسٹیٹ اور دیش کا بھی خطرہ رہے گا, روس تو کہے گا ہمیں ان سے خطرہ ہے, امریکہ کہے گا ہمیں ان سے خطرہ ہے, یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی اور وہ بھی پاکستان کے گلے ڈالا جائے گا. اور یہ بات کہنے کی ہے کہ بھئی وہاں قوت کا محور کون تھا, کابل اور امریکہ. پھر پرزنرز جو فری کیے ہیں, جو 5000 انہوں نے ہارڈنڈ کرمنلز جو گوانتانامو بے والے تھے, جو UN لسٹ پر تھے سینکشنڈ, وہ کس نے جیلیں کھولی ہیں ان کے لیے؟ امریکہ نے کھولی ہیں. وہ آج بیٹل فیلڈ پہ ہیں اور وہ اپنی بالکل جنونی جنگجو کیفیت لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اس لیے آپ ایک دیکھ رہے ہیں سویپ افغانستان کا, اسی لیے کیپٹل آفٹر کیپٹل گر رہا ہے. وہاں ان کے ایک وزیر ریزائن کر چکے ہیں کہ میں اب جب کیونکہ ٹیکس نہیں اٹھا سکتا بارڈر پہ, کسٹمز پوسٹ پہ,
کیونکہ طالبان بھی کر رہے ہیں وہ ٹیکسز، وہ بھی ریزائن کر چکے ہیں، آرمی چیف کو بھی انہوں نے اپنا یہ ساری باتیں تو وہاں ہو رہی ہیں، لیکن وہ اپنی میسیجنگ اور پھر سوشل میڈیا کو ویپنائز کیا گیا ہے جی۔ اس میں پاکستان میں اپنی جو طاقتور اور مؤثر اور مضبوط آوازیں ہیں، جو زیادہ تر جمہوریت پسند آوازیں ہوتی ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے جی ملک سے باہر۔ رائٹ. تو اچھا وہ شہری کبھی صاحبہ کوئکلی کرتے ہیں۔ ہاں۔ پاکستان کو کمپلیٹلی ایک تو اس کے اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہاں صرف پاکستان کا سٹیک نہیں ہے ریجنل سٹیبلٹی کے اندر، یہاں چائنا کا سٹیک ہے، یہاں رشیا کا سٹیک ہے۔ کیا آپ کی نظر میں، اور وہ جو کہا جاتا ہے امریکہ کے بارے میں کہ امریکہ کبھی جنگ ختم نہیں کرتا، وہ دوسری جنگ لڑنے کے لیے ایک جنگ کو رول بیک کر کے جاتا ہے اور پھر دوسرے کی تیاری کرتا ہے، کیا ایک تو وہ اس ریجن کے لیے سچ اور صادر آتی ہے؟ دوسرا یہ جو انسٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے اندر امریکہ وایا انڈیا جو رول پلے کر رہا ہے، اس کو رشیا اور چائنا کس طریقے سے دیکھے گا؟ کیا کیٹر کرے گا، ریبٹ کرے گا، یا ریٹیلیٹ کرے گا، یا پھر اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ دیکھیے روس اس وقت اپنی جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں 3، تاجکستان، ازبیکستان، ترکمینستان، ان کے ساتھ ملٹری ایکسرسائز ان کے بارڈرز پہ کر رہا ہے۔ شاید یہاں اتنی اس کی بات چیت نہیں ہو رہی، لیکن وہ کلیئر اوپن ملٹری ایکسرسائز کر رہے ہیں جو ایک طاقت کا شو ہوتی ہیں جی، شو آف اسٹرینتھ ہوتی ہیں۔ وہ بہت کوششلی دیکھ رہا ہے اس پورے خطے کو۔ وہ ظاہر ہے اپنی گیس اور انفراسٹرکچرل ایکسپورٹس کو یوریشیا کے ذریعے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور اگر افغانستان میں عدم استحکام رہے گا تو ان کے لیے ایک یہ خطرے کی گھنٹی بنتی ہے، اور وہ ظاہر ہے ان کا بھی ایک تجربہ ہے، تلخ تجربہ ہے افغانستان میں، تو وہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ نکلے، لیکن وہ نہیں چاہتے ہیں کہ افغانستان میں استحکام کا اتنا میلٹ ڈاؤن ہو۔ جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، دونوں رشیا اور چائنا عربین سی اور انڈین اوشن کے جو کلاسک بات ہے نا، وارم واٹرز تک رسائی چاہتے تھے۔ چین کو تو گوادر پورٹ کے ذریعے مل گیا ہے، اور انہوں نے اپنے سفارتی جو کاوشیں ہیں وہ تیز کر دی ہیں کہ وہ کسی طرح افغانستان کو پرامن کریں۔ لیکن امریکہ نے جو ترکمینستان کی جو ایٹم فورس ہے، جو ایک جنگجو ایک کوہورٹ ہے، ایٹم انہیں کہا جاتا ہے، تو ان کو، اور وہ شنکیانگ میں ان کے چین کے لیے خطرہ بن سکتے، تو ان کو ڈی لسٹ کر دیا، یعنی وہ اب دہشت گرد نہیں قرار دیے جاتے۔ تو ظاہر ہے چین بھی ایک تشویش کی نظر سے امریکہ کے ایکشنز کو دیکھ رہا ہے، اور خاص طور سے کیونکہ امریکہ نے چین کو اپنا ایک بہت واضح ہدف بنایا ہوا ہے۔ شہزاد صاحبہ بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر ایک اور سیگمنٹ پہ بات کرنی ہے۔ آج کل ایک فیمسائڈ کی بات بھی ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر خواتین کے خلاف بہت سارے جو کرائمز ہو رہے ہیں اس کی بات بھی ہو رہی ہے۔ نور مقدم کے حوالے سے بھی ایک اور نئی کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ شہری صاحبہ نے کتاب بھی لکھی ہے خواتین کے حوالے سے، وومنس پلیننگ کے نام سے، اس بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ افغانستان کے حالات ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتے ہیں پاکستان کو، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ریجنل معاملات کے ساتھ ساتھ اندرونی، بالخصوص ہمارا جو سوشل فیبرک ہے اس کو سٹرینتھن کرنے کے اقدامات اٹھائے، کیونکہ جب تک ہمارا یہ سوشل فیبرک سٹرونگ رہے گا، بیرونی قوت کوئی بھی پاکستان کے مخالف کوئی بھی سازش کر لے وہ ناکام ہی رہے گی۔ اور ابھی سوشل فیبرک کے اندر سب سے زیادہ جو مسئلہ بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے خلاف بہت سارے اور بڑے تواتر کے ساتھ، بڑے چھوٹے چھوٹے گیپ کے ساتھ جو جرائم ہوئے ہیں اور بہت ہی زیادہ سیریس ہینیس کرائمز ہوئے ہیں، یہ جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا جو بل ہے اس کو پاس کرنا ہو، چاہے وہ ہم لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر ان معاملات کو روکنا ہو۔ شہرین رحمان صاحبہ، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے وومنس پلیننگ کے نام سے۔ یوزلی ہم مینس پلیننگ تو سنا کرتے ہیں کہ خواتین کو ہر بات پہ ٹوکنا مردوں نے، اینڈ ناٹ آل مین، دیر آر ویری امیزنگ مین آؤٹ دیئر جو کہ سپورٹ کرتے ہیں خواتین کو، جس کی وجہ سے پاکستان کی خواتین اپنا لوہا بھی منوا رہی ہیں۔ لیکن ذرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں
یہ ایک ٹرینڈ کیوں بنتا جا رہا ہے؟ ابھی ہم نے ریسنٹلی نور مقدم جو کہ وکٹم تھیں، جو کہ اب اس دنیا سے جا چکی ہیں، ان کے خلاف بھی ایک مہم شروع ہوتے ہوئے دیکھی ہے، جبکہ مہم چل رہی ہونی چاہیے اصل میں کرمنل کے خلاف. یہ افسوسناک بات ہے. دیکھیے یہ جو پورا واقعہ ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کو بھی، خاص طور سے اشرافیہ کو، ایک اپنا ایک گھنونا چہرہ دکھاتی ہے. اور اس چہرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہمیں فخر ہو سکتا ہے، بلکہ ہمیں صرف گھنی آتی ہے اور یہ افسوس ہوتا ہے اور شرم آتی ہے. مجھے تو شرم آتی ہے کہ ہم سب مجرم ہیں اس لڑکی کے، اس کے ساتھ جو ہوا، بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر انگلی اٹھائیں اور سوال پوچھیں اس کے کردار پر کہ وہ کیا اس کا رہن سہن تھا، کیا اس کی چال اور کردار تھی. ہمیں مجرم پر فوکس کرنا چاہیے کہ اسے معاشرے میں کھلی چھوٹ کیوں تھی، اور ابھی بھی وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو تحفظ ہیں اپنی کلاس کی وجہ سے، اپنے پیسے کی وجہ سے، اپنے سٹیٹس کی وجہ سے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور آئے دن لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا اس کو تھوڑے دن سزا ہوگی، پھر دیکھ لینا وہ خدیجہ کے مجرم کی طرح وہ بھی نکل آئے گا، کبھی کوئی گڈ بیہیویئر ہوگا، کبھی کچھ اور ہوگا. تو ایسی باتیں ظاہر ہے ایک سوچ کو اور ایک فکر کو تو جنم دیتی ہیں. اور اگر زندہ معاشرے اور زندہ قومیں اپنے بارے میں، اپنی آزادیوں کے بارے میں، اپنی جمہوری حقوق اور دوسرے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں سوچتی ہیں، اگر اس طرح ہوتا ہے اور سوچنے سے آگے ایکشن بھی لینا پڑتا ہے. تو آج کل ظاہر ہے ایک ویمنز موومنٹ تو ہماری 80 کی دہائی سے چل رہا ہے. تو کتاب میں نے اس لیے لکھی کہ 21-22 معروف اور طاقتور عورتوں کی آوازیں، یہ عورتوں کی زبانی، عورتوں کی بیانی، عورتوں کی زبانی ہے. کوئی کہانی نہ سنائے ہمیں، ہم خود بتاتے ہیں ہمیں کیا چاہیے، ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمیں مواقع کیا چاہیے، اور جو بنیادی سٹرکچرل پدرشاہی نظام میں تبدیلیاں لانی ہیں وہ کیا ہیں. تو ہر سبجیکٹ پہ معروف ایک خاتون نے، جو ہیروز ہیں، تھاٹ لیڈرز ہیں، سب نے، اور جو مختلف مواقعوں پر تحریک کا حصہ رہی ہیں، چاہے پہلے ہو یا آج کے دن ہو، ان سب کے کنٹریبیوشنز ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ باتیں کرنی کھلی فضا میں بہت ضروری ہے. بے جب شک، تک بے شک. جب تک یہ آواز اٹھے گی نہیں شہری صاحبہ، تب تک پھر یہ معاملہ جو ہے وہ اگلے کو بھی سمجھ نہیں آئے گا. ٹو میک دی ادر پرسن انڈرسٹینڈ کہ اصل میں خواتین کن مسائل سے گزر رہی ہوتی ہیں، آواز اٹھانا تو بہت امپورٹنٹ ہے. شہری رحمان صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دی شو. ناظرین، اس سوسائٹی کو اگر آپ نے آگے بڑھانا ہے تو کسی بھی ایک آدھے سیگمنٹ کو، یعنی آدھی آبادی کو، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، آپ دبا نہیں سکتے، یا پھر آپ بالکل سائیڈ لائن نہیں کر سکتے، یا ان کے خلاف جو جرائم ہو رہے ہیں ان کے اوپر چپ نہیں کر سکتے. اور برائی کے سامنے چپ رہنے والا شخص برائی کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ، اور یہ ہمارے سامنے حدیث بھی ہے کہ برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو الفاظ سے روکو، نہیں تو دل میں برا جانو. اور جو دل میں بھی برا نہ جانے تو آپ خود اندازہ کر لیجئے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.